السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی جھگڑا ہوگا اور بحث بھی ہوگی، خوب لڑائیاں بھی ہوں گی۔ اور آپ صحیح سمجھے، رویت ہلال کمیٹی نے ضرور کرنا ہے۔ سال کے 11 مہینے کچھ نہیں ہونا، کسی چاند پہ لڑائی نہیں ہونی 11 مہینے، لیکن ہونی ہے تو ایک مہینے کے اندر 2 دفعہ لڑائی ہو جانی ہے۔ پہلے رمضان شروع ہونے کے لیے اور پھر عید الفطر کے لیے، اور عید الاضحیٰ تک سب بھول جائے گے۔ یہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس وقت تک۔ اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ کیا ہے میں پروگرام کے دوران آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین پہ تو ایک چاند ہے، اس کے اوپر اتنا جھگڑا ہے۔ یہ زمین کے اوپر چاند ہوتا تو چلو جھگڑا سمجھ میں آتا ہے، یہ تو آسمان پہ چاند ہے، اس کے اوپر بھی یہ جھگڑا نہیں چھوڑتے۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کچھ سیارے ایسے بھی ہیں جیسے مرکری ہے اور وینس ہے، ان میں چاند ہے ہی نہیں۔ اگر یہ علماء حضرات وہاں پہ ہوتے، خاص طور مفتی صاحب، تو وہ کیا کرتے وہاں پہ، اور پھر روزہ کیسے رکھتے، کیا ہوتا، اس پہ تو اجتہاد کرنا پڑے گا۔ اب رویت ہلال کمیٹی جو ہے، یہ پاکستان کی جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے، اگر یہ نیپچون پر ہوتی تو کیا ہوتا؟ نیپچون کے 13 چاند ہیں۔ کون سے چاند کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلک کا چاند ہے، ہر مسلک نے ایک ایک چاند اپنا لیا ہوتا۔ لیکن یورینس پہ تو 27 چاند ہیں۔ 27 چاند کے ہوتے ہوئے کیا ہوتا؟ ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں، ابھی رک جائے۔ جوپیٹر کے 50 چاند ہیں اور سیٹرن کے 53 چاند ہیں۔ یعنی اگر ہم ان سیاروں پہ ہوتے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ 72 مسلک بننے سے پہلے ابھی تک 50 53 55 جتنے بھی مسالک ہیں سب کو اپنا ایک چاند مل جاتا اور یہاں پہ جھگڑے نہ ہوتے۔ معذرت کے ساتھ ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے رمضان کے شروع ہونے کے لیے بھی جھگڑا ہے اور عید کے اوپر بھی جھگڑا ہے، اور جب یہ بتائیں گے بات تو سارے آگ بگولا ہو جائیں گے، فتوے لگانا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء دین، اتنے بڑے بڑے علماء کرام اجتہاد نہیں کریں گے اس بات پہ، اس پہ ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اور رویت ہلال کمیٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کو غالباً ویسے ہی نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ دوربینیں ضرور لگا رہے ہیں، اور ان کی دوربینیں بھی اتنی کمزور ہیں جتنی ان کی نظر ہے۔ اور انہوں نے یعنی ایک قسم کھائی ہوئی ہے کہ 150 لوگوں تک کی بھی ان کو شہادت آ جائے گی تو انہوں نے نہیں ماننی۔ پتہ نہیں ان کی کیا یارڈ سٹک ہے، وہ ان شہادتوں کو کیوں وہ رد کرتے ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں یہاں پہ، میرے اپنے خاندان میں ہیں، میں اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں، کہ جو سعودی عربیہ کے ساتھ ملا کے روزہ رکھ لیتے ہیں اور عید کر لیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صریحاً غلط کر رہے ہیں، صریحاً غلط کر رہے ہیں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر اور مغرب ان دونوں سے لنکڈ ہے۔ فجر سے پہلے آپ نے سحری ختم کرنی ہے اور مغرب پہ آپ نے اختتام کرنا ہے اپنے روزے کا۔ تو جہاں وقت کا ہی فرق اگر 2 3 گھنٹے ہے، 3.5 گھنٹے ہے، وہاں پہ آپ کیسے ان کے چاند کے حساب سے رمضان رکھ سکتے ہیں، ان کے چاند کے حساب سے عید کر سکتے ہیں؟ یہ لیکن میں اپنے گھر والوں کو نہیں سمجھا سکا، باقی مسلمانوں کو میں کیا سمجھاؤں گا یہاں پہ، کیونکہ بات ہے چاند کس کا؟ چاند میرا ہونا چاہیے۔ جناب آصف حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب ہیں، علامہ شبیر میسنی ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں، اور ہم سب کے پسندیدہ مفتی عبدالقوی جو ہیں اس وقت اسلام آباد میں ہیں اور وہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور رویت ہلال کمیٹی کے یہ ممبر بھی ہیں۔ تو جناب مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو آپ مسلمانوں کا یعنی علماء کا مجھے یہ نہیں سمجھ آتا، ایک ٹائم پہ آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ ایک ٹائم پہ اذان دے سکتے ہیں، نہ ایک ٹائم پہ جمعہ کر سکتے ہیں۔ اب یعنی بے برکتی اتنی ہو گئی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے کہ ہم ایک دن روزہ بھی نہیں رکھ سکتے اور عید بھی ایک دن نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپ لوگ تفرقہ پڑھواتے ہیں یہاں پہ، کیا وجہ ہے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ کی باتیں درست ہیں، لیکن یہ ایک بات میں اس حقیقت کو بیان کر دوں کہ الحمدللہ ہماری جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے اس میں ہمارے ساتھ ماہرین فلکیات بھی ہوتے ہیں، محکمہ موسمیات کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، پاکستان کی افواج کے جو بحری افراد ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء۔ آپ کے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صرف انہی سے لے لیں نا، مسئلہ ماہر فلکیات سے لے لیں، اور آپ کو بتا دیں چاند کا پھر اتنا یہ زیادہ اہتمام کرنے کی اور اتنے خرچوں کی کیا ضرورت ہے؟ رویت ہلال مرکزی بھی ہیں، صوبائی بھی ہیں، سب کچھ ہے، پتہ نہیں۔ میں بتا دوں نا، اگر آپ اس کو سمجھ لائیں گے تو مسئلہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ جی بالکل۔ ایک ہے چاند کی ولادت، جی
ایک ہے چاند کی رویت، ایک ہے چاند کی شہادت۔ ماہرین فلکیات اور محکمہ موسمیات والے ہمیں ولادت چاند کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آج سورج اتنے بجے غروب ہوگا، چاند اتنے بجے غروب ہوگا یعنی طلوع ہوگا، اور کراچی کی یہ صورتحال ہے، ملتان کے موسم کی یہ صورتحال ہے، پشاور کی یہ صورتحال ہے۔ پھر اس کے بعد جب رویت ہوگی تو جو لوگ خوش نصیب پاکستان بھر میں چاند دیکھیں گے تو یہ رویت کا لمحہ ہے۔ ہم علماء اسلام تو اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کی شہادت کو دیکھیں کہ شہادت کس نوعیت کی ہے۔ شہادت دینے والا جو شخص ہے، جس طرف کی طرف سے وہ شہادت دے رہا ہے، کیا وہ شہادت درست ہے یا غلط ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک منٹ حضور یہیں پہ تو تفرقہ ہو رہا ہے، جہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں اور جو چیز آپ چیک کر رہے ہیں اسی پہ تفرقہ ہو رہا ہے۔ مثلاً جب ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا مسلمانوں والا نام ہے، اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ کون ہے اس کی شہادت سے انکار کرنے والے؟ نہیں، ہم شہادت سے انکار نہیں کرتے۔ 150 شہادتیں ملتی ہیں فرنٹیئر میں، کے پی کے میں، آپ لوگ سرے سے ان کو رد کر دیتے ہیں، کس وجہ سے؟ وہ کیا لاجک ہے آپ کی؟ بالکل، ہم نے کبھی بھی صوبے کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر نہ شہادت کو رد کیا ہے۔ سر یہ رہنے دیں، یہ غلط بیانی ہے، معذرت کے ساتھ بالکل غلط بیانی ہے۔ میں ثابت کر سکتا ہوں، میں لنڈن میں تھا اور وہاں پہ میں نے پتا کیا کہ جناب عید کل پڑھائی جا رہی ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، وہ تو دیوبندی پڑھا رہے ہیں اس ٹائم پہ، ہم تو پرسوں پڑھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل دیوبندی عید کریں۔ میرے ساتھ یہ خود ہو چکا ہے، پلیز مجھے یہ نہ سمجھائیں۔ نہیں، میں بر صغیر کی اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں انگلینڈ کی بات یا باہر یورپ کی بات نہیں کر رہا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ جو ہماری مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے، فلکیات کے حوالے سے، موسمیات کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے، ولادت کے حوالے سے، رویت کے حوالے سے، شہادت کے حوالے سے بہترین، اور میں اگر کہوں کہ انتہائی وقی ہے تو یہ بات میری غلط بالکل نہیں ہوگی۔ الحمدللہ ہم نے بہت مرتبہ چاند کا فیصلہ کیا، ہمارے پاس شہادت صوبہ سندھ سے بھی آئی، صوبہ خیبر پختونخوا سے بھی آئی، بلوچستان سے بھی آئی اور پنجاب سے بھی آئی۔ اور کے پی کیسے آتی ہے؟ آپ کہاں مانتے ہیں؟ 150 آتی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے آج تک کبھی یہ تقسیم نہیں کی کہ یہ چاند کا دیکھنے والا جو گواہی دے رہا ہے اس کا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا سوچ کے آپ اگلے کی شہادت رد کرتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں نا کہ ہمارے ساتھ ماہرین فلکیات موجود ہوتے ہیں۔ جب آدمی شہادت دیتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا رخ قبلے کی جانب تھا تو چاند آپ نے دائیں جانب دیکھا یا بائیں جانب دیکھا، اس کی بلندی کتنی تھی؟ دیکھیں یہ سارے فنی معاملات ہیں۔ اگر پوپل زائی صاحب کسی حوالے سے اگر کوئی غلط انداز کیا خلفائے راشدین کے ٹائم پہ بھی ماہر فلکیات موجود ہوتے تھے؟ بات یہ ہے کہ ماہرین بات یہ ہے کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے، ہم نے اصحاب بدر کو فالو کرنا ہے، صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے، امہات المومنین کو فالو کرنا ہے، اصحاب بیت کو فالو کرنا ہے۔ ہم یہ ماہر فلکیات کو فالو کریں، ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے؟ ہم نے کیوں جھٹلانا ہے کسی کو چاند کے اوپر؟ ہم نے حضور کے اس فرمان پر عمل کرنا ہے کہ سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ میرے نبی رحمت کا اس قدر واضح فرمان مبارک ہے کہ رویت ہوگی تو روزہ رکھو، آپ رویت سے انکار کر رہے ہیں نا۔ ولادت کے ساتھ جو چلے میں آتا ہوں اس پہ۔ فیکٹ آف دا میٹر ہے آصف صاحب 150 شہادتوں کو رد کیا جاتا ہے، ہر سال رد کیا جاتا ہے، کیا وجہ اس کی؟ دیکھیے اس میں اگر تو ہم تو نیتوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم کچھ قیاس آرائی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی یہاں پر کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، اور پرابلم یہ ہے یا تو وہ شہادتیں جو ہیں وہ مسلسل جھوٹی آ رہی ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں آپ اور میں زیوم کر رہے ہیں کہ اگلا جھوٹ بول رہا ہے؟ میں تو کہا نا کہ ہم تو اصل میں دل کے حال تو اللہ جانتا ہے۔ شہادتیں جھوٹی آ رہی یا یہاں پر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو ہم اس کی شہادت سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر اگر ایک ملک کا قانون ہے اور وہ ملک کی مقتدر کمیٹی فیصلہ کرتی ہے تو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ سر ہم نے کئی دفعہ اس کمیٹی کے فیصلوں کو دیکھا ہے کہ تیسرے دن کا چاند ان کو نظر آیا ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ۔ دیکھیں اس میں جیسے فرمایا ہے مفتی صاحب نے بھی کہ ماہر فلکیات بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ایرر کا مارجن اس میں صرف آپ لوگ نہیں ہوں گے نا تو وہ صحیح چاند آ جائے گا۔ ہاں یہ جہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مولوی حضرات، وہاں پہ پرابلم ہے۔ آپ کو 3 دن کھانے بھی کھانے، کھابے بھی کھانے، سب کچھ کرنے آپ پاس۔ نہیں وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ان کو آپ منہا نہیں کر سکتے، یہ جوائنٹلی ہی چلے گا۔
مفتی ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب کو روشنی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دفعہ ہمارا رمضان اور عید آسان کر دیں اور ایک ہو جائے کسی طرح امت مسلمہ میں. برا تو نہیں منائیں گے؟ بسم اللہ بسم اللہ. آپ اس ایک کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ کون سا شرعی حکم ہے کہ آپ ضرور ایک ہی عید کریں، ایک ہی وقت میں رمضان؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہفتے کا دن تھا شام کو، انہوں نے جمعے کا دن تھا شام کو چاند دیکھا، ہفتے کو روزہ رکھ لیا. بڑی اچھی بات ہے. قرآن مجید کی آیت ہے انہم یراؤن و یمنعون الماعون. اب اس کا مطلب سمجھائیں ذرا لوگوں کو. آپ میری بات مکمل ہونے دیں گے تو ایک منٹ. یعنی ہم دکھاوے کی نمازیں کرتے ہیں؟ دکھاوے کے نہیں، دکھاوے کے نہیں، نہ نماز کے لیے. دیکھیں ہمارے پھر وہاں سے بات آ جاتی ہے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ آپ لازمی طور پر ایک خطے کے اندر ایک ہی عید کریں، ایک خطے کے اندر ایک ہی دن سے آپ رمضان کا آغاز کریں. مجھے بتائیں برصغیر پاک و ہند میں آج سے 60-70 سال پہلے معذرت کے ساتھ میرا منہ نہ کھلوائیں، شرعی حکم یہ بھی نہیں ہے کہ ہلکا پھلکا تشدد کر دیں عورت کے اوپر. دیکھیے تشدد کا لفظ غلط استعمال ہوا ہے، لیکن باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے نا. ایک منٹ، ہلکا پھلکا کا تعین کون کرتا ہے؟ نہیں، اب آپ کا ہاتھ ویسی بھاری ہے جو کسی کو ہلکا پڑ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم فالو کرتے ہیں تو ہمیں ان کے ہاتھ سے کسی کو مار پڑتے نہیں ہم نے دیکھا. دیکھیں وہ لوگ بھی ایسے تھے کہ وہ اس لیول پہ تھے، معراج پہ تھے کہ مار کیوں پڑے. مجھے اس کا بتا دیں آپ اپنا. ٹھیک ہے. صحیح مسلم کی حدیث آپ کو بتا رہا ہوں کہ امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں چاند دیکھا گیا ہفتے کے دن شام کو، اتوار کو، جمعے کے دن شام کو، ہفتے کو روزہ رکھا گیا. مدینے میں چاند نظر نہیں آیا، ان لوگوں نے اتوار کے دن روزہ رکھا. دوران رمضان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر مدینہ تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ بھائی شام میں تو ہفتے کے دن روزہ رکھا گیا. انہوں نے یہ غیر فطرتی کوشش نہیں کی وحدت قائم کرنے کی کہ مدینے اور شام میں ایک ہی دن عید ہو جائے. رائٹ. فرق ایک ہے حضور، فرق ہے نا. ایک منٹ ٹھہر جائیں. پہلی بات یہ ہے اس کو کمپلیکیٹ نہ کریں. نہیں کرنا. میں آپ کو ذرا سمپل بتا دوں. میرا سوال کیا تھا، جب شہادت مل گئی اور یہ ایک ملک ہے اور اس ملک کے جناب ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ خیبر سے لے کے کراچی تک صرف 4 منٹ کا فرق ہے. ہمارا کو آدھے دن کا فرق نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے یہ، ہمارا کو 12 گھنٹے کا فرق نہیں ہے، ہمارا 4 منٹ کا فرق ہے. تو اس میں ہمارا زیادہ ادھر ادھر ہو نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو ہم وہ 150 شہادتوں کو کس بنیاد پہ رد کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں جی، یہاں بات کروں گا تو پھر صوبائی تعصب کی بات آ جائے گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. بالکل میں یہی تو کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم قیام پاکستان سے لے کر آج تک، یہ کوئی آج کا مسئلہ تو نہیں نا مبشر صاحب، تو کیوں ختم نہیں کرنا مسئلے کو؟ یہی بات کر رہا ہوں. کیا جب تک اپنا مفتی عبدالقوی صاحب کی زوجہ محترمہ کے کپڑے نہ سل کے آ جائیں عید نہیں ہوگی؟ یار یہ کیا بات ہے؟ میری بات تھوڑی سی مکمل ہونے دے. قیام پاکستان سے لے کر اگر آج تک ہم ایک عید نہیں کر سکے تو کیوں نہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں. جس طرح صوبوں کا بجٹ الگ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے میری مکمل ہونے دے، میری بات مکمل ہونے دے. جس طرح صوبوں کا بجٹ الگ ہوتا ہے، صوبوں کے صوبائی قوانین الگ ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہے میں نے اپنی زندگی میں لاہور شہر کے اندر 3 عیدیں بھگتی ہوئی ہیں. ہاں یہ غلط. ٹھیک ہے نا. اب کون روکے گا آپ کو؟ آپ لوگ تو ایک مسجد سے دوسری مسجد میں حرام کرا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں وہاں پہ صحیح نہیں ہے، یہاں پہ صحیح ہے، یہاں پہ صحیح ہے. یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے ہم کیوں نہ مولویوں کو فارغ کر دیں اپنی رویت حلال سے، اس میں صرف اپنا پروفیشنلز کو رکھیں جن کو چاند دیکھنا آتا ہے. یہاں مولوی غیر مولوی کی بات نہیں ہے. یہاں جس کا جو کام ہے اس سے وہ کام سارے کر رہے ہیں سوائے آپ کے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. جناب علامہ صاحب السلام علیکم. علامہ شبیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں میں سن رہا ہوں. حضرت روشنی ڈالیں. آپ نے سن لیا میرے سوال کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اس بات کو واضح کرتا چلوں کہ دین اسلام میں جماعت اور اجتماعیت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. بے شک نماز جماعت کے ساتھ ایک ساتھ، پھر اگر روزہ شروع ہوتا ہے تو ایک ساتھ، عید ہوتی ہے تو ایک ساتھ، سحر ایک ساتھ، افطار ایک ساتھ، حج ایک ساتھ، فطرہ عید کی رات کو نماز عید سے پہلے ایک ساتھ. یعنی اگر ہم مزاج شریعت کو دیکھیں تو مزاج شریعت میں اجتماعیت پائی جاتی ہے.
اب ایک مسئلہ ہے ملکوں کی حدود، جس کے بارے میں فعلاً میں گفتگو نہیں کر رہا، لیکن اب جب ہم ایک حدود میں شامل ہو چکے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ تو اپنانا چاہیے کہ جس کے ذریعے ایک اشتراک پیدا ہو۔ بجا فرما رہے والد صاحب جو ہیں وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، بیٹا جو ہے وہ افطار کر رہا ہے، ماں جو ہے دونوں کے بیچ میں ہے کہ باپ کا ساتھ دے یا ماں کا ساتھ دے، بیٹے کا ساتھ دے۔ میں سمجھتا ہوں رؤیت ہلال کمیٹی کا طریقہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ صرف اس میں جو گواہیاں آتی ہیں، دیکھیں میں پریکٹیکلی بعض چیزوں کو آبزرو کر چکا ہوں کہ جب میں علاقے کا نام نہیں لیتا، کہیں سے 15-20 گواہیاں مل رہی ہیں، اور moonsighting.com کی ہسٹری میں دیکھتا ہوں تو اس میں واضح طور پر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں چاند دیکھنے کی اس وقت صلاحیت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ برتھ آف مون اتنا دیر سے ہوا ہے کہ وہاں پر وہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ اب اس مشکل کا حل کیا ہے کہ جہاں سے گواہیاں آ رہی ہیں وہاں کے 3-4 ذمہ دار علماء ان لوگوں کو بلا کر یہ چیک کر لیں۔ دیکھیں آنکھوں کا ایلیوژن ہوتا ہے۔ مبشر بھائی آپ الحمدللہ ایک بہت ہی ویل ایجوکیٹڈ ویلی ریڈ پرسن ہیں، ایلیوژن کی وجہ سے انسان غلطی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی جب 30 روزے میں رکھے ہوں۔ اس بات پر بہت سختی سے آپ کا پیرا تو روزہ ہوتا بھی ہوں لمبا ہوتا ہے، کہ آپ کو تو زیادہ ایلیوژن ہو سکتا ہے۔ جی اب جبکہ ایک میرا تو ملک ہے چھوٹا ہوتا ہے، شکر الحمدللہ ہے۔ رب العالمین، تو روزہ بھی ایک ساتھ ہو اور افطار بھی ایک ساتھ ہو، 15 اور رؤیت ہلال کمیٹی اپنے پروسیس کو تھوڑا سا ایسا کر لے کہ جس میں اگر مسلمانوں نے کلمہ پڑھ کے شہادت دے دی ہے تو پھر شہادت کو قبول کر لیا جائے، اور اس طرح سے کلمہ پڑھ کے شہادت دینے والوں کو رد نہ کیا جائے۔ بے شک البتہ میں آپ سے ہمارا ایگری روزہ کرتا 7 ہوں۔ منٹ سے ایک زیادہ بریک سے لمبا جب نہیں آتے ہیں ہے۔ تو اس پہ اور سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ آل آف دیٹ آفٹر بریک، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ اور مجھے یہ بتانی چاہیے لوگوں کو، جو میری اور آپ کی انٹرول کے بیچ میں بات ہوئی ہے نا ساری، مجھے کہتے ہیں جی نماز ایک ٹائم پہ نہیں ہم پڑھ سکتے۔ میں کہا کیوں جی؟ کہتے ہیں جی وہ کراچی اور لاہور کی کیسے ہو سکتی ہے ایک ٹائم پہ؟ میں نے کہا لاہور کی تو ایک ٹائم پہ ہو سکتی ہے نا، آپ 1.5 گھنٹہ ہمیں ایک دفعہ وہ اذان شروع ہوتی ہے تو پھر 1.25-2 گھنٹے تک اذان نہیں آتی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں آپ لوگ میوزک بھی اتنی دیر سنتے ہیں۔ میں نے کہا آپ لوگ مؤذن دیکھیں اپنا کس طرح کہ آپ لوگ کھڑے کر دیتے ہیں، بچوں کو آپ کھڑے کر دیتے ہیں، وہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں انڈین ٹیونوں میں، وہ بھی ہم تو اذان کی معذرت کی بات، اذان کو میرا لاؤڈ سپیکر کا جو استعمال ہے نا، میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ صرف اذان کی حد تک ٹھیک ہے۔ حضور انور جناب محترم مفتی عبدالقوی صاحب، ارشاد عارف صاحب ہمارے بڑے سینئر کولیگ ہیں، اور ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے بریک کے دوران مجھے سوال بھیجا کہ تمام علماء دین سے یہ پوچھیں کہ اہل تشیع اور اہل سنت جو ہیں یہ الگ الگ ان کے سحر و افطار کے ٹائم کیوں ہیں، اس پہ اجتہاد کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں جی اجتہاد تو اس مسئلے میں ہے جہاں ہمارے پاس تسلسل نہ ہو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کا یہ اعزاز ہے کہ ہمارے لیے ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ حضور فرما رہے ہیں میں تمہیں 2 نعمتیں عطا کر کے جا رہا ہوں، ایک کا نام کتاب اللہ ہے، ایک کا نام جو ہے وہ سنت رسالت ہے۔ میں نے تو ہمیشہ اہل تشیع علماء کو کہا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ جب جامع مسجد کوفہ میں بیٹھ کے افطار فرماتے تھے تو اس کا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب کا ہوتا تھا۔ اسی طریقے میں جب آپ ساری فرماتے تھے تو پورے نہیں، ایک منٹ ٹھہر جائے، ایک منٹ۔ اہل سنت کے غروب آفتاب کا تھا کہ اہل تشیع کے غروب آفتاب کا تھا؟ یہ بھی ذرا واضح کرتے جائیں۔ نہیں، غروب آفتاب کا نہیں دیکھیں بالکل، کیونکہ آپ دونوں تو غروب آفتاب کا مطلب ہی الگ لیتے ہیں، ہم پھنس جاتے ہیں جس نے روزہ کھولنا ہے۔ آپ میری بات نہیں، کسی علامہ صاحب کی بات نہیں، یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ڈے اینڈ نائٹ، دن اور رات، اس کا تعلق جو ہے وہ غروب آفتاب اور صبح صادق اور ان کے ساتھ ہے، یا اس کے بعد غروب ہو جانے کے بعد مزید 10 منٹ تک یا 12 منٹ تک جو انتظار کرنا ہے۔ لیکن چونکہ ہم
اتحاد و اتفاق کی بات کرتے ہیں، یہ حضرات احتیاط سے کام لیتے ہیں اور یہ خود فرماتے ہیں کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، چونکہ لیل ہے اور لیل کا معنی یہ ہے کہ اندھیرا آ جائے، اور مجھے یقین ہے کہ کبھی بھی اہل تشیع نے یہ بات نہیں کی کہ اہل سنت جو غروب آفتاب کے ساتھ افطار کرتے ہیں خدا نخواستہ ان کا روزہ نہیں ہوتا، یہ ہماری آپس میں باہمی محبت و اتحاد کی بات ہے۔ ہم جو غروب آفتاب کے ساتھ افطار کر رہے ہیں الحمدللہ اتنی محبت ہے کہ پچھلے 10 سال میں 9000 لوگ جو ہیں اس یعنی سیکٹیرین وائلنس میں قتل ہو چکے ہیں، لیکن علامہ صاحب السلام لیکن اس کے باوجود الحمدللہ مبشر بھائی جی لیکن اس کے باوجود مفتی عبدالقوی کی جی بات علامہ اور علامہ صاحب شبیر صاحب کی یہ بات میں ایک ہی واضح ہے کر کہ دوں۔ دہشت گردی نہیں ذرا ہوگی، علامہ شبیر صاحب کی دہشت بات گردی آنے دیں نہیں مفتی ہوگی، صاحب۔ ہم کلمہ گو جی میں یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ پچھلے چند سالوں میں ہر مکتب کے مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے، اور اس وجہ مسلک نہیں ہے، اس کی وجہ کچھ ٹولے ہیں جن کو پے کیا گیا ہے اور جن کو آگے بڑھایا گیا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہمارے قائد ملت جعفر علامہ آیت اللہ سید ساجد نقوی صاحب نے جس اتحاد و محبت اور وحدت کو قائم کیا ہے، آج ہم علماء اہل سنت کے ساتھ، ابھی پچھلے ہفتے پشاور میں تقریباً 32 علماء اہل سنت و اہل تشیع بیٹھ کے بہت سے مسائل پہ گفتگو کرتے رہے، حل کرتے رہے۔ اس ٹیررزم کا مسئلہ ایک الگ ٹولے سے ہے، ایک الگ گروپ سے ہے، شیعہ سنی ویسے سے جب نہیں ہے، لیکن اتنے جہاں تک مولوی فروغ ایک کی ساتھ بات ہے، بیٹھتے ہیں مسئلہ بڑھتا ہے، حل نہیں ہوتا۔ میں نے نہیں دیکھا، آپ نے وہ طاہر نہیں، اشرفی صاحب کی الحمدللہ، اور میں آپ اپنے کو دوسرے مولوی صاحب کے ساتھ لڑائی نہیں دیکھی؟ وہ الگ بات ہے، لیکن وہ الگ جب بات ہے، سمجھدار وہ- سلجھے وہ ہوئے افراد جمہوریت کا حسن ہے، اور وہ جمہوریت کا حسن ہے۔ وہ اس کو آپ کہہ لیں، اس لیے میں عرض کروں گا کہ یہ تشخیص موضوع اجتہادی مسئلہ ہے، اور اس اجتہاد کے مطابق اہل سنت کے نزدیک غروب آفتہ کا مطلب ہے کہ سورج جو ہے آنکھوں سے نیچے اتر جائے، اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آفتاب جو ہے وہ غروب کر چکا ہے۔ اس میں خدا نخواستہ کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ جس کی وجہ سے کہ، اور میں نہیں ہے اس میں بتاؤں dispute۔ 7 منٹ اگر احتیاط کر لی جائے، جی 7 منٹس معذرت کے ساتھ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے سارے کہہ رہے ہیں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ ایک منٹ علامہ صاحب، ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر ہمارے دوست ہوتے یہاں پہ ابتسام علیہ ظہیر یا کوئی اور ان کے ساتھ کا، یا میرے اپنے کزنز ہی ہوتے ہیں نا یہاں پہ، میں ان کی بات کر رہا ہوں، چلے مولویوں کو چھوڑ دیں، انہوں نے کہا تھا نہیں اتنا لیٹ کرنے سے مکروہ ہو جاتا ہے، یہ کہنا تھا انہوں نے۔ صرف ٹی وی پہ ہم اچھی باتیں نہیں، کرتے اصل ہیں۔ بات یہ ہے مبشر صاحب، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا نہیں، یہاں پر بھی بہت اچھا موقع ہے مجھے ایک بات کہنے کا۔ ایک منٹ ان کی بات ختم ہو جائے۔ ایک نقطہ عرض کرتا چلوں، ایک نقطہ دیکھیں، مکروہ ہوتا ہے، حرام نہیں ہوتا۔ آیا ہم اپنی زندگی میں حرام سے اجتناب کر رہے ہیں کہ آج مکروہ کو اتنا زور دیں؟ ٹھیک ہے، جو زور دینا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگر حرام ہو جاتا نا، بڑی بیلنس بات کی آپ کا اعتراض بالکل صحیح ہوتا۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ لیکن مبشر صاحب، یہ روزہ فقہ جعفریہ کا اور دوسروں کا آگے پیچھے ہونے سے کوئی ڈسپیوٹ پیدا نہیں ہو رہا ہے، وہ اپنے ٹائم پہ کر رہے ہیں، ہم وہ دوسرے اپنے ٹائم پہ کر رہے ہیں۔ میرا کچھ اور مطلب ہے، میرا مطلب ہے کہ ایک اللہ، ایک نبی، ایک قرآن، تو ہمارے میں تفرقہ کیوں ہو کسی بھی بات پہ؟ میں یہ نہیں کہتا، وہ اختلاف ضرور برقرار ہے، اختلاف جو ہے باعث رحمت بھی ہے، ایک منٹ، اختلاف برقرار ہے، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ ہم نے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے آج تک ایک دفعہ بھی اجتہاد کی ضرورت نہیں سمجھی، نہیں آپ جو کہ اسلام میں ایک بنیادی چیز ہے۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں جو جن میں نزاع ہے، جیسے کہ چاند دیکھنے کے حوالے سے بات صحیح ہے، اس میں کوئی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایسے امور جن میں اصلاح کی ضرورت ہے، یقیناً اس پر آگے بڑھ کر اور اجتہاد کے ساتھ اس میں آگے چڑھنا چاہیے۔ لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں کہ ہم نے چیزیں سیٹ کی ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہے، آپ اپنے اس پر کیجئے، ہم اس پر کر رہے ہیں، یعنی لکم دینکم ولی یہ تو دین، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، اس لیے کہ مختلف آراء ہیں۔ ہمارا دین الگ ایک ہی نہیں قبول نہیں ہے یہاں پر، ہے۔ جی علامہ صاحب، یہ آیت قبول نہیں ہے سر، لکم دینکم ولی دین نہیں ہے۔ تو سر انہوں نے کہا نا کہ تمہارا تمہارے لیے، میرا میرے لیے، اسلام، اسلام کے اندر جو ہے نہیں کشادگی ہے، یہاں پر میں اس کو بالکل نہیں قبول کرتا۔ فیر انف، آپ کی بات صحیح ہے جی، وہ کفار کے لیے ہے۔ حضور آپ کی بات مان لی۔ اس کو اس میں نہیں شامل کر رہے ہیں، اصل میں انہوں نے معذرت استعارتاً بات کی ہے۔ معذرت کے ساتھ میں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں زیادہ سچ بول دیتا ہوں۔ نہیں، وہ الگ آپ- بات ہے کہ کل مجھے دوبارہ ایک نوٹس آ جائے گا، ہم یہاں پہ مسلمانوں کو ہی تو کافر بھی کہتے رہتے ہیں نا جی، کہ نہیں کہتے ہم کہنے والے کہنے، ہم تو آپس ہم میں ایک کہتے دوسرے ہیں کو نا، میرا مسلمان مطلب ہے کہتے کہ ہیں۔ ہم کیا غلط بیانی کرنی۔ سر میرے آپ سے ایک سوال ہے، بنیادی سوال ہے
کہ ہم 100 100 125 150 لوگوں کو یہ ثابت کرنا کہ وہ غیر شرعی ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں، ہم اگر سچ کی جانب لوگوں کو ہم ان کو ماننا شروع کر دیں گے کہ نہیں یہ سچ بھی ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے اچھائی جو ہے اس سے زیادہ پھیلے، اور بجائے ہم 3 عیدیں کرنے کے، 3 رمضان کرنے کے، ہم ایک جگہ پہ اگر کھڑے ہو جائیں گے تو ہماری طاقت نہیں ہوگی۔ بے شک جی، اس میں کوئی شک نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے وفاقی وزیر صاحب کے حوالے سے بات سنی کہ وہ پوپل زئی صاحب کے پاس گئے، پچھلے سال بھی شاید گئے تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس سال بھی انہوں نے کوشش کی۔ اب کوشش پھر یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ تھوڑا سا نیچے اتر آئیں، سمجھوتا کر لیں۔ اگر ہم پوپل زئی صاحب کے ساتھ اتحاد کر لیں اور اس نتیجے میں پورے پاکستان کے اندر ایک ہی دن رمضان شروع ہو جائے اور ایک ہی دن رمضان اپنے اختتام کو پہنچے، تو اس میں حرج کیا؟ کوئی حرج نہیں، میں یہی تو فرما رہا ہوں۔ یہی پھر حرج کیا ہے؟ پھر مان لینی چاہیے۔ پھر اگر اجتماعیت کے لیے قربانی دینی چاہیے، جہاں تک علامہ صاحب نے اجتماعیت کی بات کی تھی، میں بالکل اس کا قائل ہوں، اجتماعیت کی اجتماعیت ہونی چاہیے، لیکن اجتماعیت اس حوالے سے کوئی ایسا فرض عین نہیں ہے کہ کوئی فرض چھوٹ جاتا ہو۔ جہاں آپ کے لیے پھر اجتماعیت ممکن نہیں رہتی، وہاں آپ کے لیے بڑی گنجائشیں ہیں۔ وہی میں مبشر صاحب بات کر رہا تھا، آج تو ذرائع ابلاغ کا دور ہے، آج سے صرف 60-70 سال پہلے برصغیر پورے سب کانٹیننٹ کے اندر نہیں بلکہ ایک صوبے میں بھی ایک دن عید ایک دن رمضان ممکن نہیں تھا۔ آج ذرائع ابلاغ کی ترقی کی وجہ سے اگر پورے پاکستان میں ایک دن عید ممکن ہے، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے، لیکن اس کو ایسا فرض عین نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی فرض عین چھوٹ گیا اور ہم ایک دوسرے پر فتوے لگاتے اچھا اب یہ مجھے بتائیں جی کہ جو لوگ سعودی عربیہ کے ساتھ اپنا رمضان کرتے ہیں جی یا عید کرتے ہیں، کیا حکومت پاکستان کو، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلامی اس نے ساتھ لگایا ہوا ہے، جی صرف ساتھ لگایا ہوا ہے، بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ جی دیکھیں اب میں اس پہ تو بحث نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی بات صحیح ہے جی کہ صرف ساتھ لگایا ہوا صرف ساتھ، لیکن کیا ریٹ آف دا گورنمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو جو سعودی عربیہ کے ساتھ عید کرتے ہیں ان کو پابند نہیں کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے ریٹ کے لیے گورنمنٹ کا کریکٹر چاہیے، گورنمنٹ کا کریکٹر ہے، کردار ہے۔ آپ نے ابھی بات کی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، زکوٰۃ کا جب انکار ہوا تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ایون قص الدین وانا حی، دین میں کتر بون تو کمی ہو اور میں زندہ رہوں، رٹ قائم ہو گئے۔ کیوں؟ ان کا کردار تھا۔ آج حکومت کی رٹ قائم اس لیے نہیں ہوتی کہ حکومت کا، ریاست کا، اسٹیٹ کا، گورنمنٹ کا کردار نہیں ہے، اپنا کردار قائم کریں، رٹ قائم ہو جائے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے مفتی عبدالقوی صاحب۔ بات یہ ہے کہ جب ہم سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھتے ہیں، ان کے متعلق پڑھتے ہیں، تو ہم اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، پورے امت مسلمہ میں نہیں ہو سکتی، پورے غیر مسلموں کے اندر بھی اس کے اندر کوئی مختلف رائے نہیں ہو سکتی کہ وہ اسلام کے پہلے مفتی تھے جنہوں نے پہلا فتویٰ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے پہلا فتویٰ وہ سیدنا ابو بکر صدیق سے آیا۔ آج ہماری حکومت اپنے آپ کو اسلامی حکومت کہنے کے باوجود، اور یہ رویت ہلال کمیٹی یہ اپنے آپ کو اسلامی رویت ہلال کمیٹی کہنے کے باوجود اپنی ریٹ کیوں نہیں امپلیمنٹ کر سکتے؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں یہ بات عرض کر دوں بڑے ادب کے ساتھ بھائی اپنے مفتی خلیق صاحب کو کہ الحمدللہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ میں نے دنیا کے تمام بہت سے اسلامی ممالک کو دیکھا ہے، الحمدللہ پاکستان اسلام کے حوالے سے بہت سے ممالک سے بہتر ہے۔ دنیا بھی یہی سمجھتی ہے کہ ایران ہو، سعودی عرب ہو، پاکستان ہو، یہ اسلام کے حوالے سے بہترین معذرت کے ساتھ میں سعودی عربیہ کو اسلام کا ممبر نہیں سمجھتا۔ نہیں ایک منٹ کریکشن ہے، یہاں پہ میرا آپ کا شدید اختلاف ہے۔ میں سعودی عربیہ کو کہیں سے بھی نہیں سمجھتا خلاف، یہ جو بادشاہت ہے یہ تو غیر اسلامی ہے، میں کیسے اسلامی کہہ لوں اس کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں نہ وہاں پہ ہیومن رائٹس ہیں، نہ وہاں پہ کوئی رائٹس ہے، وہ اسلام سے کیا تعلق ہے ان باتوں کا؟ سود وہ کتنا لیتے ہیں؟ جو سود لیتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جھگڑا ہے بھائی۔ غیر اہل اسلام کی، چلو میں اس طرف نہیں جاتا، میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں۔ آپ نہیں سمجھتے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایران کے بارے میں بھی کہیں گے کہ وہ غیر اسلامی ہے۔ ضرور کہ مجھے پاکستان میرا ہے، میرا ملک صرف پاکستان میں جو ہے اسلام نہیں ہے۔ میں ایران کا شہری نہیں ہوں، میں سعودیہ کا شہری نہیں ہوں، میں پاکستان کا شہری ہوں۔ پاکستان ایک اسلامی ممالک ہے، اسلامی ملک ہے، اس لیے الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری مرکزی رویت ہلال کمیٹی پر کسی نے آج تک انگلی نہیں اٹھائی۔ ہماری کمیٹی خدا کے لیے لوگ تو بٹے اٹھانے کو تیار ہے، آپ انگلی کی بات کرتے ہیں، کمال کرتے ہیں سر۔
آپ اپنا اس دن میں خیال ہے بزی ہوتے ہیں. میں خود میرے 3 پروگرام چھوڑ چکے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب, میرے مفتی منیب الرحمان صاحب ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو اپنے لیے مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں. الحمدللہ میں مرکزی روئے جلال کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, دیہاتوں میں بھی جاتا ہوں, شہروں میں بھی جاتا ہوں. آج تک مجھے تو کسی نے شکوہ نہیں کیا کہ آپ کی جناب مرکزی روئے جلال کمیٹی میں یہ کمزوری ہے, یہ کوتاہی ہے. الحمدللہ تمام ان کو پرواہ ہی نہیں, وہ اپنی مرضی سے رکھ لیتے ہیں, اپنی مرضی سے عید کر لیتے ہیں. محکمہ موسمیات کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اور جو کچھ آپ دوسرا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اختلاف رہ کیوں ہے, میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ پوپل زئی صاحب کی علماء کی کمیٹی نے ایک ایسے وقت میں بھی چاند کا اعلان کیا جبکہ سورج 2 منٹ بعد میں غروب ہوا ہے اور چاند 2 منٹ پہلے دنیا سے چلا گیا ہے. خدارا یہ ظلم نہ کیا جائے. مفتی عبدالقوی صاحب, ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب, آصف حمید صاحب اور علامہ شبیر میسنی صاحب, جب میں آؤں گا تو میں آپ سے ایک تکلیف دہ سوال کرنا چاہوں گا ساروں سے اس بریک کے بعد. میرے علم میں یہ لایا گیا ہے اور میں اس کا ایویڈنس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چاند کا جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ اس پہ بہت بڑا جوا لگ رہا ہوتا ہے. کہیں یہ بات سچ تو نہیں ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے تمام علماء اکرام اکٹھے ہو جائیں اور ایک دن رمضان شروع کرائیں اور ایک دن عید الفطر ہو, تو کیا وہ اس امت کے لیے, پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے؟ ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور 7 منٹ ہیں میرے پاس اور چاروں شرکاء سے مفتی عبدالقوی صاحب سے شروع ہوں گے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ 2 منٹ صرف لے لیں اور مجھے یہ بتائیں کیا ہمارے پاس کوئی سلوشن ہے کہ ہم ایک دن رمضان اور ایک دن عید کر سکتے ہیں, کہ یا یہ بکیز والی بات صحیح ہے کہ اتنا پیسہ لگ گیا ہے, اتنی بیٹنگ ہو رہی ہے کہ ہم نے نہیں کرنی ایک دن. مفتی عبدالقوی صاحب. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جب ہم حقائق کی بنیاد پر گفتگو کریں گے, فیصلے کریں گے, اس طرح کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے جو آج پیدا مسجد قاسم کی وجہ سے ہوئے ہیں. آج ایک صورتحال یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ساتھیوں نے بھی کہا کہ آج گلوبل دنیا ہے. آپ اس وقت بھی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ 5 جون کو پاکستان کے اندر چاند کتنے بجے ہوگا اور اس کے ساتھ سورج کتنے بجے غروب ہو رہا ہے, اس کی ولادت کا وقت کتنا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر آدمی بتا سکتا ہے کہ کیا اگر 10 منٹ کا, یا آج میں نے خود بیٹھ کے وزیر مذہبی امور صاحب سے جب بات کی تو میں نے خود وہاں جب دیکھا کہ آج 5 جون کو جب ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں مسجد قاسم والے کہ ہم اس دن اجلاس بلائیں گے, اس میں صرف 12 منٹ کا وقفہ ہے. 12 منٹ کے اندر انسانی آنکھ پہلے دن کے چاند کو نہیں دیکھ سکتی. ماہرین فلکیات بھی یہی کہہ رہے ہیں, موسمیات والے بھی یہی کہہ رہے ہیں, ہر اہل دانش و فکر یہی کہہ رہا ہے. میں نے آپ کو خود بتایا کہ ایک دفعہ واللہ باللہ مسجد قاسم والوں نے چاند کا فیصلہ کیا جبکہ سورج 2 منٹ بعد کے اندر غروب ہوا ہے اور چاند اس سے پہلے دنیا سے چلا گیا ہے. لیکن ایک منٹ, کہ ہمیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ویری کوئکلی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنی مجھے سمجھ ہے, آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے اگر میں غلط بات کروں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنا لازمی ہے, اور وہ یعنی ہم اندازے سے نہیں کہہ سکتے کہ جی 12 منٹ کا ہو گیا تو ہم کر لیں, نہیں, کسی نہ کسی مسلمان کا دیکھنا ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی وہی بات کو انڈوز کر رہا ہوں, نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ رہا ہوں, صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی. معذرت کے ساتھ مفتی صاحب کو کہہ رہا ہوں, یہ وافطروا نہیں, وافطروا باب افعال ہے. صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی. روزہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا جی. اب جہاں تک فلکیات کی بات ہے, فلکیات سے صرف اور صرف مدد لی جا سکتی ہے, وہ ایک ٹول ہے, ان کو مین نہیں کیا جاتا. نہیں جی نہیں, فلکیات کے حوالے سے آپ صرف اتنا کام کر سکتے ہیں کہ چاند دیکھنے کا امکان ہے, چاند دیکھنے کا امکان نہیں ہے, اس سائڈ پہ مطلع ہے, یہاں مطلع ہے کہ کہاں مطلع ہے, لیکن اسی آنکھ سے دیکھنا ہوگا. یہاں تک کہ ہمارے فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ آپ ٹیلیسکوپ وغیرہ کے ذریعے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں, اسی برہنہ آنکھ سے دیکھ لیں, نظر آ گیا. خدا کے لیے برہنہ آنکھ سے ان کو 8 فٹ آگے نظر نہیں آتا, اتنے بیچارے بزرگ لوگ ہیں, اینک نہیں پہنتے, اینک تو پہن نہیں نا, لینس تو لگ گئی نا. ہلال کمیٹی کی بات نہیں کر رہا, شہادت عام اس کی بات کر رہا ہوں جیسے پرانے دور میں بزرگ دیکھا کرتے, یعنی آپ نہیں دیکھ سکتے, لیکن ہم بچے دیکھتے تھے پرانے دور میں. ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھ بھی لیں تو معتبر ہے, لیکن اتنے یہ شریعت فطرت ہے,
اس کے اندر اتنے تکلفات کی بھی ضرورت نہیں ہے. فلکیات جسٹ ایک ٹول ہے, ایک ہیلپنگ. علامہ شبیر مسنی صاحب, یور کلوزنگ ریمارکس سر. کیا بکی صحیح ہے کہ ہم لوگ صحیح کروں ہیں؟ گا کہ رؤیت ہلال کمیٹی جو کام کر رہی ہے وہ صحیح ہے, اس کو سٹرونگ کریں تاکہ امت واحدہ پورے پاکستان میں ایک عید منا سکے, اور ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ کے حضور روزے بھی ایک ساتھ شروع کریں اور عید بھی ایک ساتھ منائیں انشاءاللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب, مبشر بھائی یہ بات صحیح ہے کہ جو ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے وہ معتبر سیٹ اپ ہے, اس کو ویٹیج دینی چاہیے. لیکن اس معتبر سیٹ اپ سے یہ ریکویسٹ ہے جو آپ نے بھی کہا کہ 150 شہادتیں اگر آ گئی ہیں وہاں سے کے پی کے سے آ گئی ہیں, وزیرستان سے کہیں سے آ گئی ہیں, ان کو بھی وہ اپنے پورے پیمانوں کے مطابق جو ہے اس کو اسکروٹنائز کریں, اور اگر وہ صحیح ثابت ہو جائیں تو کسی بھی خدا نہ خواستہ, ہمیں امید ہے کہ نہیں ہوگی, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر ہے تو اس کو سائیڈ پر رکھیں. یہ ایک بہت بڑی امانت ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور اس کی مسئولیت جو ہے وہ اتنی ہی بڑی. اگر مسجد قاسم خان فتنہ کرنے کی کوشش کرے اور ضد میں, کیا حکومت کو اس کو بند کر دینا چاہیے؟ دیکھیں جی, معروضی حالات کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ پاکستان کے اردو میں بتائیں, فارسی میں آپ نے بتا دیا معروضی ہوتا ہے کہ زمینی حقائق, زمینی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کر بندے کو قدم اٹھانا چاہیے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ یہاں ایک سرحد کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے تھا جس کو سرحد کے حالات کا مکمل علم ہو. یہ میں نے آج ایک کمی محسوس کی. میں ہوں ان کا نمائندہ سر. بالکل. اب دیکھیں سرحد والے ایک بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہلال کمیٹی کے اندر سے ہمارا سرکاری نمائندہ واک آؤٹ کر کے باہر آیا. آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کوئی پاپولزئی صاحب کی حمایت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم صرف یہاں ایک وحدت قائم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. علامہ صاحب نے بات کی, مفتی عبدالقوی صاحب نے بات کی, واقعی اجتماعی دائرے میں پورے ملک کو آنا چاہیے, لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا اپنی اپنی جگہ کہ اجتماعی دائرے کی رکاوٹیں انفرادی اور اجتماعی اور حکومتی لیول پہ کہاں کہاں موجود ہیں. میں اگر ایک بات کہہ دوں, مبشر لقمان صاحب, آج تک 150 شہادتیں کبھی نہیں آئیں. مسجد قاسم والوں نے جب دو کافی ہیں تو 6 شہادتیں. عبدالقوی صاحب 2 کافی ہیں. 9 شہادتیں, 150 شہادت کی کبھی کوئی بات نہیں ہوئی. 2 کافی ہیں. آپ ایک بات کر رہے تھے نہیں, 2 اس وقت حضور مفتی عبدالقوی صاحب, میں ایک بات کر رہا ہوں. ایک آدمی میں ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر ایک اعلان کر رہا ہوں کہ اس رمضان میں میں نے اپنے لیے ایک اپنا ایک ایک میرا گول ہے اس رمضان میں کہ میں کھل کر یہاں پہ ہر اس آدمی کے خلاف بات کروں گا, نام لے کے بات کروں گا جو سود لیتا ہوگا جبری طور پہ. اور اگر آپ سارے علماء دین نے اس میں کوئی پکھ ڈالنے کی کوشش کی تو میں آپ سے بھی لڑائی کروں گا. بالکل, کیونکہ جو سود کی حمایت کرے گا میرا اور اس کا جنگ. سب سے پہلے اس حکومت کو پابند کریں جس نے ایک ایک بچے کو سود میں جکڑ دیا. میں کم از کم آپ کو اور اپنے آپ کو تو پابند کر سکتا ہوں نا, اپنے گھر والوں کو تو پابند کر لوں پہلے, بالکل, اپنے رشتہ داروں تک تو پورے پابند کر لوں. 50 سال کا قرضہ ایک طرف, پورے 50 سال کا قرضہ ایک طرف. ہم کوئی اس حکومت کے مخالف نہیں ہیں, نہ میں نونی ہوں نہ غیر نونی ہوں, لیکن ایک بات کر رہا ہوں افسوس کے ساتھ کہ پورے 50-60 سال کا قرضہ ایک طرف, ان حضرات کا 3 سال میں قرضہ ایک طرف. لگتا ہے آپ کی بھی شریان اگر کچھ ہو گیا تو آپ کو بھی وہ ہارلے اسٹریٹ میں ہی جانا پڑے گا, پھر آپ اپنا سٹینڈ ڈلوائیں گے اور کہیں گے میری اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی. ہمارے پاس تو مسلمان بھی ایسے ہی ہیں. نہیں جی, ہم Until the next time, اللہ حافظ.